السلام علیکم۔ 12 اکتوبر کی مناسبت سے پہلے تو 12 اکتوبر 99 کو جو کچھ پاکستان میں ہوا تھا وہ جمہوریت کے حوالے سے بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ، اور پہلی دفعہ بھی نہیں تھا، اس سے پہلے بھی پاکستان کی تاریخ میں 3-4 مواقع گزر چکے تھے۔ اس کو روکنا شاید سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس کی ذمہ داری نہ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، اس سے زیادہ سیاستدانوں کے اوپر ہے جو راہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ شیخ رشید جس کو کہتے ہیں نا گیٹ نمبر 4، وہ جو بھی نمبر ہے اس گیٹ کا، اس کے باہر قطاریں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو گرا دو اور ہماری باری آنے دو۔ عمران خان نیوٹرل کہہ کے بہت ہی ایک تحقیر امیر لہجے میں ان کے لیے بہت برے القابات پکارتے ہیں، لیکن فوج کا ایکچولی نیوٹرل ہونا ان کا عینی کردار ہے، اور وہ اگر اس کو اپنا لیں تو پاکستان کی جو جمہوری بقا ہے اس کے لیے بھی، اور ادارے کی اپنی عزت کے لیے بھی، اس کی مضبوطی کے لیے بھی، لوگوں کی نظر میں اس کا جو پیار ہے وہ برقرار ہے، اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے۔ آئی جی آئی جب بنی تھی تو آئی جی آئی بناتے وقت ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی، جپھی ڈالنے کے لیے نواز شریف کھڑے تھے، اور آئی جی آئی بنوائی گئی تھی بے نظیر کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے۔ تو اسی طریقہ کار کو، اسی پیٹرن کو دہراتے ہوئے 2018 میں عمران خان کی حکومت بنوائی گئی تھی۔ وہ جپھی جو پہلے میسر تھی نواز شریف کو، وہ 2011 آنورڈ وہی جپھی میسر تھی عمران خان کو۔ اب چاہے گالیاں نکالیں، چاہے جو مرضی کریں۔ لاہور میں ابھی ان کا میڈیا انٹریکشن تھا، تو میڈیا انٹریکشن کے اندر جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس حکومت تو تھی، اختیار نہیں تھا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کرسی سے اتر کیوں نہیں گئے جس کے پاس اختیار نہیں تھا؟ کس مجبوری کے عالم میں اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ اقتدار لینے کے لیے کسی کے پاؤں پڑنے کے لیے، جس کو شہباز شریف کو یہ کہتے ہیں کہ بوٹ پالش کی، شہباز شریف نے بوٹ پالش کی اپنے کیس معاف کروانے کے لیے کی ہوگی، میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں، لیکن آپ نے بوٹ پالش کیوں کی؟ وہی عمران خان جو ایک پاپولیرٹی کے زور کے اوپر ہو سکتا ہے 5 سال بعد اس جگہ پہ پہنچتے، اتنی جلدی کیا تھی کہ 2018 میں اقتدار مل جاتا؟ تو جن بیساکھیوں کے اوپر آپ نے اقتدار لیا تھا 2018 میں، وہ بیساکھیاں جب آپ سے کھینچی گئیں تو 2022 میں آپ نیچے گر گئے۔ یہی آئی جائی کا ماڈل تھا 1988 اور 90 کا، اور یہی ماڈل ہے 2018 کا۔ یہ سیاستدان جب تک سیکھیں گے نہیں نا، وہ دیکھنا نہ بند کریں گے اس گیٹ نمبر 4 کی طرف، تب تک کوئی جمہوریت کوئی نہیں ہے۔ اپنی کرسی ملنے کی خاطر لوگوں کو جمہوریت کی کبھی وہ گھوٹ کے پلاتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے، کہ میری حکومت آئے گی تو جمہوری سفر ہوگا، ووٹ کی عزت آئے گی، میری حکومت گر گئی ہے تو پاکستان کی جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ اپنے اقتدار کی خاطر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کیا فرق تھا نواز شریف میں اور عمران خان میں؟ ابھی ان کی تقریریں چل رہی تھیں، میں ان کی تقریر سنتا آ رہا ہوں، تو نواز شریف فیملی پوری کے اوپر بہت چارجز تھے کہ یہ بزنس کے اندر فیملی ہے، اور اس نے حکومت میں آنے کے بعد اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کیا ہے۔ ان کی فیکٹریاں اگر 4 تھیں، اب 20 ہو گئی ہیں یا 16 ہو گئی ہیں، اور انہوں نے قرضے لیے اور معاف کروائے۔ شہباز شریف کے اوپر آج ایک کیس کا فیصلہ ہوا ہے جس میں وہ خود اور ان کے صاحبزادوں کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس بنایا گیا تھا۔ اس کیس کی جو تحقیقات ہم نے ابھی تک کی ہیں یا دیکھی ہیں، میرے خیال میں بڑا کلیئر کٹ، واضح اور سٹرونگ ٹیکس سویژن کا کیس تھا، جو پاکستان میں بڑے کاروباری ادارے کرتے ہیں۔ پیسہ یہاں سے باہر لے جاتے ہیں، ریمیٹنسز کی شکل میں وہ ملک کے اندر لے آتے ہیں، اور ریمیٹنسز ٹیکس فری ہوتی ہیں، پیسہ وائٹ بھی ہو جاتا ہے اور ٹیکس نہیں لگتا۔ وہ مقصود چپڑاسی یا کوئی اور نام ہے، وہ سارے درست ہوں گے۔ لیکن عمران خان 2018 سے آنورڈ جو وچ ہنٹ کر رہے تھے، اس کو کیسے جسٹیفائی کریں؟ شاہد خاقان کو اندر ڈالا گیا، کوئی کیس تھا ہی نہیں۔ آج سپریم کورٹ کے اندر وہ جج صاحب نے میرا خیال میں آبزرویشن دیا، میں ابھی رپورٹ پڑھ رہا تھا ایک پبلش کہیں پہ، کہ شاہد خاقان والے LNG والے معاملے کے اندر کیس کو پڑھا ہی نہیں گیا۔ جھوٹا کیس، مفتاح اسماعیل جھوٹا کیس، احسن اقبال جھوٹا کیس، اسحاق ڈار جھوٹا کیس، تو اتنے جھوٹے، 15 کلو ہیروئن ڈالی رانا ثناء اللہ جھوٹا کیس۔ تو آپ کی اپنی کریڈیبلٹی کیا تھی سارے پروسیس کے اندر؟ کون کر رہا تھا اگر آپ نہیں کر رہے تھے؟ جرنلسٹوں کو جو اٹھایا جا رہا تھا، تقریریں کرتے ہیں کہ میڈیا کا منہ بند کروایا جا رہا ہے۔ بہت ظلم ہے جو بھی میڈیا کا منہ بند کروانے کے لیے گالی گلوچ کون کرتا ہے میڈیا کو؟ عمران خان نے اپنی پارٹی کے اندر ایک دفعہ جھانک کے دیکھیں کون ہے جو بد زبانی کرتا ہے، کون ہے جو غلاظت پھیلاتا ہے، اور اسی طرح دوسری پارٹیاں اپنے میڈیا سیلز کا رول دیکھیں۔ سوشل میڈیا سیلز اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ لوگوں کی عزتیں کیسے اچھالنی ہیں، گندگی کیسے پھیلانی ہے معاشرے کے اندر۔ ریاست مدینہ کا نام لے کر جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو کچھ لکھا جا رہا ہے، وہ ریاست مدینہ یہ سکھاتی تھی کہ کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو گالی کیسے دینی ہے۔ کچھ لوگوں کو شرم آ جائے، حیا آ جائے، تو یہ ان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے غور کریں۔ لیکن جمہوریت کا نعرہ
اور جپھی ڈالنی اسٹیبلشمنٹ سے رات گئے، یہ دونوں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ 2014 کا دھرنا بھی اسی جپھی کی ایک مثال تھی، فیض آباد دھرنا بھی اسی جپھی کا ایک حصہ تھا، 2018 کا الیکشن بھی اسی جپھی کا حصہ تھا، نواز شریف کی آئی جی آئی بھی اسی جپھی کا حصہ تھا۔ جب تک اس سے آگے نہیں چلیں گے تب تک کوئی جمہوریت کا دعویٰ سچا نہیں ہے، یہ جمہوریت کے دعوے جھوٹے ہیں۔ اسی طریقے سے نیب کے اوپر ایک لاء ہے اس وقت جس کو امینڈ کیا موجودہ حکومت نے، اور بہت ساری ترامیم اس کے اندر پرسن اسپیسیفک ہیں۔ جو کرپشن کے الزامات آتے ہیں نا کہ جمہوری حکومت آئی تو لوٹ کھسوٹ شروع ہوگی، نیب ضروری ہے لیکن نیب وچ ہنٹنگ کے لیے بھی نہیں چاہیے جو پچھلے 4 سال عمران خان کرتے رہے، اور اس کام کے لیے بھی نہیں چاہیے کہ پرسن اسپیسیفک 50 کروڑ سے نیچے والی کرپشن کا کیس نیب کے پاس آئے گا نہیں، یہ پرسن اسپیسیفک ہے۔ یہ سپریم کورٹ کو اس کے اوپر بڑا سنجیدگی کے ساتھ، ڈائریکشن کے ساتھ، ہدایات کے ساتھ یہ معاملہ پارلیمان کو بھجوانا چاہیے کہ اس کو لاء کو امینڈ کرے۔ فراڈ پبلک ایٹ لارج، یہاں رنگ روڈ کے ارد گرد سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، سینکڑوں ارب روپیہ لوگوں سے لوٹ کے کھا گئی ہیں، کئی سو ارب روپیہ۔ وہ 2-2.5 ارب کا کیس کمشنر پہ ڈال کے جان چھڑا رہے تھے، کئی سو ارب ان سوسائٹیوں نے لوٹا ہوا ہے، وہ فراڈ پبلک ایٹ لارج ہے۔ اس کے اوپر تعداد 25 سے بڑھا کے 100 کر دی ہے، کیوں کر دی ہے؟ ایسٹس بیانڈ مینس، آپ کے پاس وسائل سے زیادہ اثاثے ثابت ہو جائیں تو یہ کیس علیحدہ سے ثابت کرنا ہے کہ وہ اضافی وسائل جو ہیں کرپشن کے پیسے سے آئیں یا کسی اور پیسے سے آئیں۔ یہ تمام پرسن اسپیسیفک چیزیں ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ کو غور کرنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے ترامیم۔ جس طریقے سے کسی کو بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے 90 روز 6 مہینے نیب کی حراست میں رکھنا ظلم تھا، کالا قانون تھا جو عمران خان کی حکومت میں ہوتا رہا، اسی طریقے سے جو تگڑے جائز کیس بنتے ہیں ان کے اوپر چشم پوشی کرنا بھی گناہ کا کام ہے، وہ چشم پوشی نہیں ہونی چاہیے۔ نیب کے سامنے آئی تھنک وہ بھی کیس موجود ہے اس وقت، بحریہ کا 190 ملین پاؤنڈ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑ کے ریاست پاکستان کو واپس کیا کہ پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پیسہ پاکستان کو واپس کیا جائے، اٹھا کے ہم نے سارا اس کو دے دیا، جاؤ سپریم کورٹ کے اندر تمہاری ایڈجسٹمنٹ ہے، لائبلٹی اکاؤنٹ ہے، اس میں ایڈجسٹ کر لو۔ بدلے کے اندر القادر کی 450 کنال زمین اور عمارت لے لی، یہ کیا ہے؟ یہ چیزوں کا سوال قوم کو ملنا چاہیے۔ بڑی بڑی تقریریں کرنا بہت آسان ہے، لوگوں کو گالیاں نکالنا بھی بہت آسان ہے، لیکن سچائی کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے دل جگرا پیدا کریں اور ہمت پیدا کریں، پاکستان کو آگے بڑھانا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اسی کے اوپر چلنا پڑے گا۔ ہنسی خوشی چلیں، مار کھا کے چلیں یا لوگوں کی جانیں جا کے چلیں، آگے بڑھنے کا راستہ تو یہی ہے۔ پوری قوم کو بھی اس کے اوپر سوال اٹھانا چاہیے، جیسے سوات کے لوگوں نے آج آواز اٹھائی، بہت اچھا کیا انہوں نے، باہر نکلے ہیں اس لیے کہ وہ ٹی ٹی پی بس ہو گئی ہے بھائی، لوگوں نے اپنے بچوں کی جانیں دے دی ہیں، اپنا خون ان کا چلا گیا، اب پھر ٹی ٹی پی، ایسی کوئی ٹی ٹی پی برداشت نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو اپنے بچوں کا مستقبل تاریخ اور خطرے میں نظر آ رہا ہو، اس کے اوپر وہ جیسے باہر نکلیں، بہت اچھا کیا، ایسے ہی نکلنا چاہیے اور بلند آواز سے نکلنا چاہیے۔ جو آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکا ہیں، محسن شاہ صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے، عارف چودھری صاحب ہیں معروف ماہر قانون ہمارے ساتھ، اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہیں ڈیفنس اینالسٹ، سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حارث نواز صاحب، 12 اکتوبر 99 کو کیا ہونے سے روکا جا سکتا ہے دوبارہ؟ ندیم، بالکل روکا جا سکتا ہے۔ دا اونلی تھنگ از کہ ہماری لیڈرشپ کی گورننس اتنی اچھی ہو، وہ عوام کو ڈیلیور کریں اور عوام کا کانفیڈنس گین کریں۔ وہاں ٹرکی میں اردگان صاحب کے ساتھ جب آرمی نکلی تھی ٹیک اوور کرنے کے لیے، عوام نے کیا کیا؟ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے۔ سو دا ٹرسٹ آف پیپل آف پاکستان شوڈ بی آن دا لیڈرشپ، دیٹ از وٹ میٹرز۔ اس کے لیے سیلف لیس آپ ڈیلیور کریں، مینیفیسٹو جو ہے وہ لائیں، عوام کی فلاح بہبود کریں اور گورننس ٹاپ کی کریں، امیر غریب کا فرق ختم کریں، جسٹس دیں۔ اگر یہ ہوگا، کبھی یقین کریں نہ کبھی فوج کی ضرورت ہوگی مارشل کی طرف آنے کے لیے، نہ عوام اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ جب آپ خود ویک ہوں، آپ نے کرپشن کی ہو، آپ کی بیڈ گورننس ہو، عوام کا کانفیڈنس ختم ہو گیا ہو، عوام فوج کی طرف دیکھ رہے ہوں، دین دس ہیپنس۔ سو میں یہ جنرل بات کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ اور اینی پرسن اسپیسیفک بات کر رہا ہوں۔ دیٹ از دا ریزن آج یہ تہیا کریں ہمارے لیڈرز کہ عوام کے لیے کام کریں گے۔ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے اتنے جلسے ہو رہے ہیں، اتنی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، کوئی بھی کیا عوام کے لیے کوئی بات کر رہا ہے؟ صرف یہ کاؤنٹر ایلیگیشنز قانون یہ اس نے کر دیا، یہ دیسی پارٹی۔ کیا عوام یہ چاہتے ہیں؟ کیا عوام اپنے نمائندوں کو، پبلک ریپرزنٹیٹیوز کو اسمبلی میں اس لیے لے کر آتے ہیں؟ وہ لاتے ہیں قانون سازی اچھی کریں، عوام کی فلاح بہبود کے لیے اچھا کام کریں، ان کی تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، یہ چیزیں عوام کو چاہیے۔ کیا ہم نے یہ اتنے 15-20 سال میں کی؟ کیا ہم نے اس کے لیے عوام کے لیے کچھ کیا؟ دس از اے پرابلم۔
اور یہ ڈویبل ہے. دا اونلی تھنگ از کہ آپ سیلف لیس, وہ عوام جو آپ کو چن کے لاتی ہے, پلیز ڈو سم تھنگ فار دیم, اینڈ دیٹ از وٹ از دا ریسیپی فار پاکستان فرام نو. آج چلے عارف صاحب سے 12 اکتوبر کو کہ ہم یہ کریں گے. عارف چودھری صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ 12 اکتوبر 99 دوبارہ نہ ہو, کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ ملک صاحب, آپ نے جو محاکمہ آرائی کی انٹرو میں ساری صورتحال کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی بات ہے کہ جو ایک واقعی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو کرنا چاہیے, تجزیہ کرنے والوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے. چونکہ یہ میں آپ سے ایک جملے میں ایگری جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو سٹائل ہے کہ لائنیں ہم ڈرا کر دیتے ہیں, بالکل اسی طرح, اسی پیٹرن پہ جس طرح امریکی صدر نے کہا تھا یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے دشمن ہیں. یعنی یہ جو ہے میڈیا کے بارے میں, عدلیہ کے بارے میں, تمام اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ طے کر لینا پالیٹیشنز کی طرف سے کہ جناب یا آپ ہمارے ساتھی ہیں یا آپ ہمارے دشمن ہیں, یہ بات میں نہیں سمجھتا کہ کسی طور پر بھی ایک جمہوری معاشرے کے لیے اس کی کوئی, یعنی اس کا وجود جو ہے اسے تسلیم کیا جا سکے, اسے جسٹیفائی کیا جا سکے. دوسری بات رہی, آپ نے اداروں کے بارے میں جب بات کی ہے اور جس طرح کا ان کا رول ہے, جفی کی آپ نے بات کی, اس جفی کے علاوہ ایک اور بڑا فیکٹر جو مجھے نظر آ رہا ہے چیزوں کے اندر بدلتی ہوئی صورتحال میں, وہ ہے جس سے میں متعلق ہوں, جس کو میں ڈیل کرتا ہوں, وہ ہے یہاں جسٹس سسٹم کی کیجویلٹی. چونکہ باقی ساری چیزیں ایک طرف, اس سارے عمل کے نتیجے میں جسٹس سسٹم کا کرپل ہونا اور اس کا اس طرح اس کا تاثر, اس کا پرسیپشن یہ بننا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جب کسی کے پاس طاقت ہوگی تو وہ لمحوں میں یہ سب کچھ کر سکتا ہے. یعنی آپ جو سوچ نہیں سکتے وہ ہو سکتا ہے. یہاں یہ وہ چیز ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے, اور ہم تو صرف, میں اور آپ تو صرف سوچتے رہیں گے, چونکہ جو طاقتور ہے انہیں کسی طور پر بھی یہ صورت گوارا نہیں ہے, چاہے وہ عمران خان صاحب ہو چاہے نواز شریف صاحب ہو, کسی کو یہ گوارا نہیں. اب آپ دیکھیں 12 اکتوبر کا واقعہ یا اس سے پہلے بھٹو صاحب کا تختہ جب الٹا گیا یا جس طرح کے بھی اب تک آئے ہیں, یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے. اس سب کچھ کے نتیجے میں دنیا میں ہماری جو عزت بنی ہے سب کے سامنے, یعنی ہر ایک کو معلوم ہے اس سے مفر ممکن نہیں ہے. لیکن ایک بات وہ یہ ہے کہ آج مجھے دیکھ کے 12 اکتوبر کے دن جس طرح یہ فیصلہ آیا ہے, یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ بھئی آپ اس کا, یعنی مطلب کسی طور پر بھی اس طرح کے فیصلے نہیں ہوتے اتنی شتابی سے, اتنی جلدی سے. یعنی ایک طرف عمران خان الزام لگا رہا ہے کہ جناب یہ آئے ہی اس بات کے لیے تھے, میں اس کی پارٹی میں نہ ہوں, نہ میں کسی کا بیگ کیری کرتا ہوں, نہ کسی کا بریف کیری کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ان کا ایجنڈا جو تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, سارے کا سارا معاملہ جو تھا وہ یہ تھا کہ کیسز ختم کروانے ہیں. اب اس کیسز کس طرح تیزی سے ختم ہو رہے ہیں irrespective of the merits of the case, جس تیزی سے, جس شتابی سے وہ ختم ہو رہے ہیں. اور پھر دیکھیے FIA کو ادارے کے طور پر اس کی کیا حیثیت رہ گئی ہے. آج ایک لائٹر ٹون پہ میں یہ کہوں گا کہ جو انہوں نے کہا عدالت نے کہ جی بہت زیادہ تیاری کے باوجود کچھ بتا نہیں سکے کوئی ثابت, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کو ایک شعر ہے کہ جت کے سونا اور بھی شالہ مان کرے, جان کے فرض اسیتے ہارے کی کریے, اور جیتنے میں ایک انا کی بات تھی, ہارنے میں ایک انا کی بات تھی, جیت جانے میں خسارہ اور ہے. یعنی آج ہم نے عملی طور پر یہ مظاہرہ دیکھا کہ, اور اسے ہم نے دیکھا جب نیب کہ جی نیب جواب نہیں دے سکتا, یعنی کیا جواب دے گا؟ FIA جواب نہیں دے سکتی. اگر FIA نیب کو ہم نے انڈیپینڈنٹ رکھا ہوتا, ہر دور میں اپنے لیے استعمال نہ کیا ہوتا, اور ان کے اندر جو لوگ رکھے گئے ہیں, آپ یقین مانیں کہ سارے یہ اتنا عرصہ گزرا ہے. میں اسی بات پہ کہتا رہا ہوں کہ جناب آپ ذرا دیکھیں تو صحیح چیئرمین نیب صاحب کہ آپ کے پاس لوگ تو, میں آپ کے بارے میں بات نہیں کرتا, جاوید اقبال صاحب کو میں کہتا تھا, لیکن کم از کم اگر آپ کا یہ ہے کہ ہم فیس نہیں, یعنی ہم کیس دیکھتے ہیں, تو فیس اور کیس کا فرق جو ہے وہ آپ کو نظر آنا چاہیے کہ آپ کے پاس لوگ کون ہیں.
انویسٹیگیشن کرنے والے کون ہیں, پراسیکیوشن کرنے والے کون ہیں, اور جو لوگ بری ہو جاتے ہیں عدم ثبوت کی بنیاد پر, ذرا دیکھیں تو صحیح ان میں کتنے آپ کے انویسٹیگیٹرز جو ہیں ان کے بیانوں پہ بری ہو رہے ہیں. عدالتوں کے رانجھا صاحب سے بھی اس پہ رائے لے لیں 12 اکتوبر پہ, پھر یہ کیسز کی ڈیٹیل میں آتے ہیں. رانجھا صاحب آپ فرمائیے, 12 اکتوبر 99 افسوسناک واقعہ پاکستان کی تاریخ کا, مارشاءاللہوں کا راستہ روکنے کے لیے بہت ذمہ داری ہر ایک سٹیک ہولڈر پہ عائد ہوتی ہے. کیا کرنا چاہیے کہ یہ رک جائے سلسلہ, جمہوریت گاڑی پٹڑی پہ چڑھ جائے, آئی جی آئی جیسا ماڈل, 2018 جیسا ماڈل وہ بھی رک جائے, وہ بھی آگے نہ چلے, بلکہ ووٹ سے حکومتیں آئیں اور جائیں. رانجھا صاحب. جی بہت شکریہ ندیم صاحب. میں آپ کو اس پہ جو آپ نے آج موضوع تلاش کیا, یہ انتہائی پاکستان کا اہم معاملہ ہے, اور اس میں بدقسمتی سے یہ ہوا ہے کہ آج تک جنہوں نے بھی یہ ان کانسٹیٹیوشنل اور ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میجرز اڈاپٹ کیے تھے, جن شخصیات نے یا جن آمروں نے, ان کے خلاف ہمارا جو عدالتی نظام تھا وہ ناکام رہا سزا دینے میں. اس کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ ہماری آئینی عدالتوں پہ آتی ہے, جو کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا جن کے ججز نے تحفظ کرنے کا حلف اٹھایا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس کی ذمہ داری عوام پہ آتی ہے, پاکستان کی عوام, پاکستان کے سیاسی رہنماؤں پہ آتی ہے, سیاسی جماعتوں پہ آتی ہے. سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان کی عدلیہ کی ہے, اور اگر عدلیہ پاکستان کے آئین کا تحفظ نہیں کرے گی, اور آگے بھی آنے والے وقت میں یا پہلے بھی اس طرح کے جب بھی مواقع ہوئے اور اس میں قانونی اقدامات آئین اور قانون کی پاکستان کی دستور کی روشنی میں کرے گی, تو پھر میرے خیال سے اس طرح کے جو ان کانسٹیٹیوشنل میجرز ہیں, جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میجرز ہیں, ان کی مستقبل میں گنجائش نہیں رہے گی. لیکن جب ایسے میں تو سب سے بڑی ذمہ داری آپ پولیٹیکل لیڈرز کی سمجھتا ہوں کہ جو بے قرار رہتے ہیں کہ کب بلاوا آئے, اور جب بھی کے لیے انتظار اتنا زیادہ برداشت بھی نہیں کیا جاتا آپ لوگوں سے. آپ لوگ جب چینج ہوں گے تو حالات بدل جائیں گے. دیکھیں, یہ ہر کوئی اپنا کام کرے تو میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں, آپ بات درست کر رہے ہیں, لیکن سب سے بڑی بات مجھے یہ بتائیے کہ جب قانون توڑا جاتا ہے, قانون جب توڑا جاتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن جو ہے وہ پارلیمنٹ نے لینا ہوتا ہے, یا اس کے خلاف ایکشن پاکستان کی عدلیہ نے لینا ہوتا ہے, آئینی عدالتوں نے لینا ہوتا ہے, جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہے اس نے لینا ہوتا ہے. اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں وہ کمزوری دکھائیں گی اور اپنا معاملہ دوبارہ پارلیمنٹ کی طرف بھیجیں گی, یا معاملہ جو ہے وہ سیاسی رہنماؤں کی طرف بھیجیں گی, وہ ان کے بارے میں تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ جو آپ جس طرح ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اس طریقے سے کانسٹیٹیوشن اور ان کو وہ تحفظ حاصل نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو کہ وہ کوئی فیصلے کر سکیں, یا وہ کوئی ایک ڈگری اس طرح کی پاس کر سکیں, عوامی ڈگری دے سکیں, جس کی وجہ سے جو ہے کہ ایسے اقدامات مستقبل میں نہ ہوں. سب سے اہم کردار پاکستان کی عدلیہ کا ہے, سب سے اہم. سر عدالتوں کے سامنے 2 کیس ہیں رانجھا صاحب, اور دونوں میں تو سمجھتا ہوں عدلیہ آن ٹرائل ہے. ایک نیب کا کیس ہے, سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے عمران خان کی درخواست کے اوپر. پنجاب کے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اپڈیٹ سنا ہے, ایف آئی اے کا کیس جو شہباز شریف والا تھا. مجھے تو لگا کہ شہباز شریف کا ٹیکس اویژن کا تگڑا کیس تھا, زرداری صاحب کا فیک اکاؤنٹس کا تگڑا کیس تھا. اسی طرح آپ کی پارٹی کے دیگر جو لوگ تھے, جس میں شاہد خاقان عباسی ہیں, احسن اقبال ہیں, اسحاق ڈار ہیں, مفتاح اسماعیل ہیں, ان کے خلاف جھوٹے کیس تھے. اور میرے خیال میں تو یہ عدلیہ آن ٹرائل ہے. ایک طرف بندہ ہے جس کے تگڑا کیس ہے, ایف آئی اے والا بری ہو گیا, وہ 1.5 سال جیل گزار کے آئے ہیں. دونوں صورتوں میں ناانصافی ہوئی ہے. تو یہاں تو آپ لوگوں کا رول ہے اسی عدلیہ کے ساتھ جا کے رجوع کریں, پوچھیں اس سے. لیکن پرائم منسٹر خود بری ہو گیا, اس کے بچے بری ہو گئے, کون پوچھے گا؟ دیکھیں, اس پہ جہاں تک ان کی بریت ہے, جہاں تک ان کا یہ ہے, تو وہ فیصلہ اگر کورٹس نے قانون اور ان چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد کیا ہے تو ظاہر ہے وہ عدالت نے یہ ساری چیزیں ایویڈنس وغیرہ کو کنسیڈر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا. اور ویسے بھی جو وہ کیسز بنائے گئے تھے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں جس طریقے سے وکٹمائزیشن کی گئی تھی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی اور تمام اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تمام جماعتوں کے لوگوں کی, وہ تو کوئی چھپی ہوئی کہانی نہیں ہے کہ بوگس اور فیک کیسز بنائے گئے تھے. کچھ آپ کا بھی کہہ رہے ہیں, کچھ پہ آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس ایویژن کا بھی ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جس کی لائبلٹی بنتی ہے, اب اگر میں نے ٹیکس ایویڈ کیا ہے تو میرے پہ نیب کا کیس بنا دیا جائے تو یہ کتنا, اور یا ایف آئی اے پڑ جائے, ٹھیک ہے میں نے ٹیکس ایویڈ کیا ہے, میری ٹیکس کی لائبلٹی بنائے, مجھے پینلٹی ڈال دے ایف بی آر اور مجھے ٹیکس کی ریکوری لے لے.
وہ ایک جائز بات ہے. لیکن جب ہم ان کو ٹوسٹ کریں گے, ہم ایف آئی اے سے وہ کام لینے کی کوشش کریں گے جو ایف آئی اے کا کام نہیں ہے, جو ٹیکس میٹر ہے, جس طریقے سے ابھی خود ہی ہم نے بھی یہ بھی جو قانون سازی کی ہے ریسنٹلی, اس میں ہم نے جو نیب کا رول منیمائز کیا ہے, یا ایف آئی اے کا جو رول انہینس ہوا ہے, یا جس طریقے سے ہم نے منی لانڈرنگ کے ایکٹس جو ہیں قوانین اس میں ترامیم کی ہیں, تو وہ ان کا مقاصد یہی تھے کہ جہاں جہاں پر جو جس کی لائبلٹی بنتی ہے, اسٹیٹ بینک کا جو قانون ہے اس کو بھی امینڈ کیے, کافی قوانین امینڈ کیے. اس کا مقصد یہی تھا کہ جو جہاں پر جس کسی کی بنتی ہے لائبلٹی, یا جو کورٹ آف لاء میں جس بندے کا پیش ہونا بنتا ہے, جس اتھارٹی کے آگے بنتا ہے, وہ اسی کے آگے جائے, اس کو وکٹمائز کرنے کے لیے کسی دوسری اتھارٹی کے آگے پیش نہ کیا جائے. تو یہ تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں, یہ پاکستان میں ہوتا بھی ہے. حارث صاحب سے بھی اس پہ رائے لے لیں. حارث صاحب, یہ جو پولیٹیکل کرپشن کے کیسز ہیں, یہ بہت ہی ٹیڑھا معاملہ ہے, پیچیدہ معاملہ ہے. احتساب سیل بنایا تھا نواز شریف صاحب نے, پھر نیب ایک وہ شکل تھی جو جنرل پرویز مشرف نے شروع کی تھی, وقتاً فوقتاً اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں, پی ٹی آئی نے اپنے دور کے اندر بہت ساری ترامیم کی اس کے اندر تھرو آرڈیننس. اس میں سے کچھ تو انہوں نے انکارپوریٹ کی ہیں اور کچھ مزید کر دی ہیں, جس میں سے 3 بہت ہی کنٹروورشل حصے ہیں. ایک تو 50 کروڑ سے نیچے والی کرپشن والا کیس نیب سے نکال دیا. پھر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ ایسٹ بیونڈ مین ثابت ہو بھی جائے تو علیحدہ سے ثابت کرنا ہے کہ وہ جو زیادہ اضافی اثاثے ہیں وہ کرپشن سے بنائے ہیں. پھر فراڈ پبلک ایٹ لارج, وہ اس کے پرویو سے وہ انہوں نے کافی لمٹ اس کی بڑھا دی ہے, 100 تک لے گئے. تو ایسی طرح میم مناسب نہیں ہے جس کے اوپر انگلی اٹھائی جا سکے کہ پرسن اسپیسیفک ہے, یہ شہباز کے فائدے کے لیے تھی, یہ اس کے فائدے کے لیے تھی, اس کے فائدے کے لیے تھی. دیکھیں ندیم, بات یہ, میں کچھ عرصہ نیب میں رہا تو مجھے تھوڑا اس کا پتہ ہے. لیکن نیب بنایا اس لیے گیا تھا کہ جلدی سے جلدی لوٹا ہوا پیسہ ریکور کیا جائے. پرپز واز ٹو ریکور دا منی, ناٹ ٹو پنش دا انڈیویجول. اور اسی لیے اس میں جو والنٹری ریٹرن تھا اور پھر پلی بارگین تھا کہ آپ پکڑیں, 2-3 مہینے رکھیں, اگر کنفرم ہے کہ یہ پیسہ پبلک منی ہے, لوٹا گیا ہے, تو اس کو یا والنٹیئر میں واپس کر دو اور چلے جاؤ, یا پری بارگین کر لو اور آپ کو سزا نہیں ہوگی, لیکن آپ کو سرٹن ریسٹرکشن آ سکتی تھی. آپ جب قانون بناتے ہیں اتنا اچھا, اس کے بعد آپ کو 20 سال 21 سال گزر گئے, ہر قانون میں کوئی نہ کوئی سنیکس ہوتے ہیں. آپ کو چاہیے تھا اس کو اور افیکٹو کریں, جو غلطی ہیں اس کو ٹھیک کریں, بٹ دین میک اٹ مور کمپریہنسو. ایک آپ کے پاس گرافٹنگ کا ادارہ ہے جس سے لوگ کم از کم ڈرتے تھے. آپ تو دیکھیں نا, آپ نے یہ کہہ دیا بچوں کے پاس جہاں سے مرضی پیسہ آیا ختم, مینس نواز شریف والا کیس ختم, 50 کروڑ سے اوپر جس کے کیس سب ختم. اس کے بعد آپ نے جو آسان کیس کر دیے جی کہ آپ کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے, آپ کو جو برڈن آف پروف ہوگا وہ آپ کے پاس ڈیفینس کے پاس نہیں بلکہ پروسیکیوشن پر آ گیا. تو یہ آپ اس کو امپروو کرتے ہیں, اس کو بہتر کرتے ہیں, بیکاز ایک آپ کے ملک میں ہے, کم از کم ایک ادارہ تھا جس سے کچھ لوگ ڈرتے تھے, چاہے مس یوز ہوا جو وہ بھی ہمارے پولیٹیشین کی. پھر چیئرمین نیب کو لگانے کا سسٹم اب چیک کریں نا, وین لیڈر دا اپوزیشن اور لیڈر گورنمنٹ لے کر آئے گی تو وہ دونوں سے انڈر آبلیگیشن ہے. وائی ڈونٹ یو برنگ ہم تھرو جوڈیشل سسٹم, تاکہ وہ ادھر سے آئے, کسی کے انڈر انفلوئنس نہ ہو, وہ انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ کرے اور وہ کام کریں. ہم اپنی غلطیاں خود کرتے ہیں. اور پھر ایک بریک قریب آ گیا, بریک لے لیں, بریک سے شروع کرتے ہیں. حارث صاحب بریک لے لیں, بریک سے واپسی بھی دوبارہ شروع کرتے ہیں. یہیں سے ہمارے ساتھ رہے گا جی. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عمران خان ٹیلی فون کالز کے اوپر روزانہ کے حساب سے تقریباً ہر ایک جلسے میں بول رہے ہیں, اور ویڈیو کے اوپر بھی بول رہے ہیں, اور بلکہ پچھلے 3-4 روز سے متواتر وہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی کچھ ایسی نامناسب نازیبا قسم کی ویڈیوز تیار کر کے وہ ریلیز کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ ان کا جو امیج ہے لوگوں کی نظروں میں خراب کیا جائے. آج بھی ٹیلی فون کالز کے اوپر وہ بول رہے ہیں, دکھائی گا کیا کر رہے ہیں. شاید میں کوئی ملک کا غدار ہوں, میرے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے ہیں. جب میں پرائم منسٹر تھا میرے ٹیلی فون ٹیپ کیے جا رہے تھے, اور میں ایجنسی سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ یہ جو پرائم منسٹر کے فون ٹیپ کر کے یہ آڈیوز چل رہی ہیں, کون ہے اس کا ذمہ دار؟ جو بھی ان لوگوں کو اس ملک پہ جس نے مسلط کیا, اس ملک کی تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی. حارث صاحب پہلے بریفلی آپ ہی جواب دے دیں اس کا. یہ سلسلہ رکنا چاہیے اور تحقیق بھی ہونی چاہیے ٹرانسپیرنٹلی, اور لوگوں کو بتانا بھی چاہیے کون ملوث ہے, کس نے ریکارڈنگز کی, کون جاری کر رہا ہے. ندیم, یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. آنیسٹلی آئی ایم سیئنگ آئی ٹوٹلی کنڈیم اٹ, چاہے وہ مریم نواز ہوں یا شہباز شریف کی ہو یا عمران خان کی ہو یا AYZ کی ہو. یہ ٹوٹلی انیتھک ہے, اور سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے لڑنی چاہیے, بالکل ان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. اور نمبر 2,
یہ پہلے عمران خان کی حکومت کی ذمہ داری تھی، اب ان کی ہے. فائنڈ آؤٹ دا کلپرٹ. اور وہ کلپرٹ جیسے ہم دہشت گردی میں کہتے ہیں کہ سہولت کار ہوتا ہے، وہ سہولت کار کہیں نہ کہیں اسٹاف میں، پی ایم ہاؤس میں، پی ایم سیکریٹریٹ میں کہیں موجود ہے جو ساتھ سہولت کاری کر رہے ہیں. فائنڈ آؤٹ. انٹیلیجنس بیورو اینڈ اسپیشل برانچ ان کی رسپانسبلٹی ہے. دے مسٹ فائنڈ آؤٹ. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آئندہ کے لیے ہیو سیکیور یور پی ایم آفس اینڈ سیکریٹریٹ. بہت نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور نہ ہمیں کسی کو اس کو عارف صاحب سے بھی اس پہ پوچھ لیں، کسی کی بھی ہو. عارف صاحب، پی ٹی آئی سیلیبریٹ کر رہی تھی اور آڈیوز وہ جاری کر رہی تھی جہاں پہ مریم کی آواز شہباز شریف سے یا کسی اپنے نواز شریف کے دور حکومت کی ان کی آڈیو کلپس اور بڑا خوشی سے سیلیبریٹ کرتے ہوئے جاری کرتے تھے. اب یہ دوسرا حصہ ہے، دونوں شرمناک، اور جو بھی کر رہا ہے وہ درست نہیں کر رہا. اس کا کہیں چیک ہونا چاہیے. ابھی انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ کہیں وہیں پہ چھپا ہوا بیٹھا ہے، سہولت کاری کر رہا ہے. تو سہولت کار بھی اندر ہی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کون کون ہے. اصل میں یہ ساری چیزیں آج نہیں، بڑے عرصے سے چلتی آ رہی ہیں. ایک ہی پیٹرن ہے سب پولیٹیشنز کا. جب ان کا وقت آتا ہے کام وہی کرتے ہیں. ہاں البتہ اپوزیشن میں کھڑے ہو کر بات ان کے لیے کرنا بہت آسان ہے، اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں یوں لگتا ہے کہ جناب ہم نے تو، یہ تو فرشتے ہیں اور بیچارے آسمانوں سے اترے ہیں ہمارے لیے، پر کٹا کے نیچے آ گئے ہیں اور ہماری خدمت کے لیے آئے ہیں اور انہیں محروم کر دیا گیا ہے. یا انہیں چاہے وہ نواز شریف تھا چاہے وہ عمران خان صاحب ہے. ایک بات یعنی زبان و بیان کے معاملے میں، شائستگی کے معاملے میں ہر سطح پہ اتنی شرمناک بات ہے دونوں طرف سے. یعنی کوئی اس میں نہیں ہے بلکہ تیسری طرف سے بھی جس کا بس چلتا ہے. مولانا صاحب کے لوگ بھی جو ہے وہ آخری حدوں کو کراس کر جاتے ہیں. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کے اوپر پڑتی ہے تو پھر انہیں سمجھ آتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ملک صاحب سیاست جو ہے نا وہ ان چیزوں سے ہٹ کے ہونی چاہیے. دنیا بھر میں یہ رواج ہے پرسنل، جب تک کہ کوئی ایک ایسی چیز جو عوام الناس کو متاثر کر رہی ہو، پبلک ایٹ لارج کو انجر کر رہی ہو، اس وقت تک کسی کی اس طرح کی بات آنا یا کہ جی کیا باتیں کر رہے تھے آپس میں، کیا بھئی اس سے کیا فرق پڑے گا. ہر ایک گالیاں بھی دیتے ہیں، وہ مختاریہ گال بد گئی ہے. اب یہ اس کو بھی بڑا اچھالا گیا. بھئی اس طرح چلتی ہے باتیں، لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں. ہم آپ کے پروگرام میں بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ کئی دفعہ ایسی گپ شپ ہو جاتی ہے. وہ آف دا ریکارڈ کا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ آن ریکارڈ نہیں لاتے، آف دا ریکارڈ ہوتے ہیں. اب ریاست جو ہے، اگر تو ریاست نے اپنی یعنی حاکمیت قائم کرنی ہے اور دنیا میں بتانا ہے کہ ہم ایک ایسی ریاست ہیں کہ جن کا پورا نظام اسی طرح چلتا ہے جس طرح دنیا کی دوسری جمہوری اور ایک مستحکم حکومتوں کا چلتا ہے، تو پھر تو انہیں اس کا حساب چکتا کرنا ہوگا. انہیں پتہ لگانا ہوگا جس کی بھی ذمہ داری ہے، جو جہاں بھی بیٹھا ہے اس کے بعد. اور کوئی آج تھوڑی بات ہے، یہ تو کب سے چلتا آ رہا ہے معاملہ، اور پھر مرضی سے جو بھی بیٹھا ہے جہاں بیٹھا ہے. رانجھا صاحب، یہ آڈیوز آنے کا سلسلہ کچھ عرصے سے چل رہا ہے، اور پی ٹی آئی کی اپنی حکومت میں مریم کی آڈیوز آنا شروع ہوئی تھیں. پھر ابھی بھی سب سے پہلے مریم کی شہباز شریف سے جو موجودہ وزیر اعظم ہے ان سے گفتگو سامنے آئی، اور اس کے اوپر بھی ابھی عمران تقریروں ایک اور آڈیو آنے والی ہے جس میں وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ وہ عمران خان کو کیسے ڈسکوالیفائی کرے گا، وہ بھی بتائیں گی. تو وہ تو ابھی پتہ نہیں کب آنی ہے، اس سے پہلے ان کی اپنی آڈیوز نکلنی شروع ہو گئی. تو ناٹ اے گڈ سائن. جس کی بھی نکلے، موجودہ وزیر اعظم کی یا فارمر پرائم منسٹر کی، دونوں صورتوں میں ہے تو قابل مذمت. روکیں گے کیسے اسے؟ دیکھیے، جہاں تک ندیم صاحب یہ آڈیو کا سوال ہے، یہ تو انتہائی غیر مناسب ہے. اور آڈیوز ایسی جو ہیں ان کی بالکل انکوائریز بھی ہونی چاہیے. اور جب خاص طور پہ آپ ایک منصب پہ فائز ہیں اور اس منصب پہ آپ کی جب تک آپ وہاں پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں اور اس دوران ہی آپ کی ریکارڈنگز اگر نکلنا شروع ہو گئی ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں انتہائی غیر مناسب بات ہے. اور اس کے اوپر پاکستان کے تمام اداروں کو، اور چاہے وہ موجودہ دور میں بیٹھے حکمران ہیں یا وہ ماضی کے ہیں، سب کو یہ تو ایک ایشو، مشترکہ ایشو ہے، اس کے اوپر مشترکہ لائے عمل بنانا چاہیے کہ اس طرح کی آڈیوز جو ہیں وہ جو اسٹیٹ نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں یا ڈیلی جو بزنس ہے آف رننگ افیئرز آف دا گورنمنٹ جو ہے اس سے ریلیٹڈ
ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں. لیکن آپ ایک آڈیو میں سے ایک گفتگو میں سے ایک چھوٹا سا حصہ نکال دیں جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ جی ندیم ملک صاحب جو ہیں اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحافت جو ہے وہ بڑی ٹھیک کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں کرتے. اب وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک نہیں کرتے وہ والا حصہ اور ندیم ملک صاحب کا نام لے کے ٹیمپرنگ کر دی جائے تو میں تو صفائیاں ہی دیتا رہوں گا آپ کو, کیونکہ میں نے تو بات ہی نہیں کی اس طرح کی کئی چیزیں اور بھی ہو جاتی ہیں. تو میرا خیال سے یہ تو بالکل ہی اس پہ سب کو لینا چاہیے, اور ایسی آڈیوز جب لیک ہوں تو اس کے بارے میں ایک پورا ایک سسٹم بنانا چاہیے, قانون سازی بھی کرنی چاہیے ہمیں, اور ان کو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان کو زیادہ زیادہ بلاک کیا جائے جب تک کہ ان کی ویریفیکیشن نہ ہو جائے. پوری دنیا میں یہ ایک نظام ہے کہ جو اس طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے کلاسیفائڈ اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا جاتا. ہمارے ملک میں بھی ہے لیکن وہ ڈاکیومنٹس کی حد تک ہے. ایسی کانورزیشنز جو ہیں اگر کوئی اسٹیٹ ایجنسیز فار دا نیشنل انٹرسٹ ریکارڈ کر بھی رہی ہیں جسٹ فار اے میٹر آف ریکارڈ, تھوڑا سا ویسے روشنی ڈال دیں کیونکہ عمران خان کی اسپیچز سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ پرائم منسٹر کی مسلسل کوئی سرویلنس یا مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے یا نہیں ہو رہی ہوتی. وہ اپنے دور حکومت میں کہتے تھے کہ ایسا ہی میری گفتگو ریکارڈ کر بھی رہی ہے تو انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, کرتی رہے وہ اس سے, کیونکہ بڑے صاف آدمی ہیں اس لیے فرق نہیں پڑتا. اب وہ کہتے ہیں کہ ان کی ایز پرائم منسٹر ان کی گفتگو بھی ریکارڈ ہوگی, ان کی اہلیہ کی بھی ریکارڈ ہوگی سیکیورڈ لائن سے. کیا پرائم منسٹر مسلسل انڈر واچ ہوتے ہیں, ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے, کس کو کال کرتے ہیں, کس سے ملتے ہیں, بند کمرے کی گفتگو ریکارڈ کی جاتی ہے؟ بائی لا ایسی کوئی پروویژن ہے؟ نہیں, ایسی تو کوئی قانون میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں آپ کی جو آپ کا رائٹ آف پرائیویسی ہے, رائٹ ٹو پرائیویسی ہے, وہ اس کی وائلیشن ہے. آپ کا جو کانسٹیٹیوشنل آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی بھی پاکستان, چاہے وہ وزیر اعظم ہو چاہے وہ عام شہری ہو, یہ اس کی فریڈم ہے جو اس کی پرائیویسی ہے. اگر اس کو انجوائے کرنے کے بیچ میں کہیں سے بھی کوئی انٹرفیئرنس کرے, کوئی ایجنسی کرے, کوئی سرکاری تو اگر پرائم منسٹر کے ہی وہ میسر نہیں یا پرائم منسٹر کی اہلیہ کوئی وہ سہولت میسر نہیں تو پھر پاکستان میں کس کو میسر ہوگی؟ جی میں تو پہلے ہی ندیم بھائی یہ بات کر چکا ہوں کہ اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور ان آڈیوز کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے جب اس طرح کی آڈیوز آتی ہیں ان کو کوشش کی جانی چاہیے کہ کچھ سیاست کے اصول بنائیں. اب سیاست میں بے اصولی اور یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے کہ جو 126 دن کے دھرنے سے جس کی شروعات ہوئی اور پھر وہ ابھی تک اختتام کی طرف آنے سے وہ اس کی کوئی ہمیں حد نہیں نظر آ رہی کہ یہ کس کروٹ بیٹھے گا اور یہ کس سمت میں جا کے یہ سارا معاملہ جو ہے, جو ادب آداب کا تھا, جو ایٹیکیٹس کا تھا, جو ایک آپ کو پتہ اخلاقیات کا تھا یا ایک ایتھکس کا تھا, وہ اب ختم ہو گیا بالکل ہی. تو اس کے بیچ میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے, کیونکہ ہماری جو قوم ہے, قوم اپنے رہنماؤں سے سیکھتی ہے, تو ہمیں اس کے بارے میں بیٹھ کے یہ ساری سیاسی جماعتوں کو اس چیز کا ایک اچھا حل تلاش کرنا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں ہمارے پاکستان کی جو نوجوان قوم, نوجوان جو ہیں, یوتھ ہے, ہمارے نوجوان بچے ہیں, ان کی جو اپ برنگنگ ہے اس کے بیچ میں پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کا ایک اچھا امپریشن جائے, بجائے کہ وہ ہم ان کو ڈس اپوائنٹ کرتے رہیں یا ان کو ایک انٹینشنلی ایک نیت کے ساتھ ڈس اپوائنٹمنٹ کاز کرنے کے لیے ایسی آڈیوز لیک کی جائیں. تو اس کے اوپر پارلیمنٹری کمیٹیز بھی بننی چاہیے, لیجسلیشن بھی ہونی چاہیے اور اس کی روک تھام ہونی چاہیے, اور اس پہ ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اتنا زیادہ اس کو سیلیبریٹ اگر عمران خان کی بریگیڈیئر حارث صاحب آپ نے 1-2 دنوں کی سپیچز سنی ہو تو وہ ایک چیز بار بار دہرائے جا رہے ہیں. اب اس کے کوئی چیز آنے والی ہے جس کو اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں یا کوئی ان کے علم میں کیسی چیز ہوئی ہے کہ ان کی کوئی ویڈیو تیار کی جا رہی ہے ریلیز کرنے کے لیے؟ میرے ذہن میں وہ ایک فارمر چیئرمین نیب کی ویڈیو آتی ہے اور وہ ویڈیو وہ خاتون نے ریکارڈ کر کے تو اس کو ڈال بھی دیا, اور اس وقت کے وہ پرائم منسٹر کے میڈیا ایڈوائزر تھے جن کے چینل سے وہ ویڈیو ریلیز کی گئی. اس کے بعد نیب جو کچھ کرتا رہا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ویڈیو بنی بھی, ریلیز بھی ہوئی, اور ریلیز بھی کس نے کی؟ پرائم منسٹر کے جو اس وقت کے میڈیا کے ایڈوائزر تھے. بہت ہی ایک تکلیف دہ پاکستان کی سیاست کا یہ حصہ ہیں چیزیں. خود عمران خان اس وقت وزیر اعظم ہے اور ان کے ہی میڈیا ایڈوائزر تھے, اور اسی نے اس خاتون کی چیئرمین نیب کی ریکارڈ کی ہوئی ویڈیو جاری کی. اب میں تو اس کی بھی مذمت کروں گا اور ابھی کوئی عمران کی بھی جاری کرے اس کی بھی مذمت کروں گا. اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا, گھروں میں کسی کی پرائیویسی ختم ہو جائے گی, لیکن یہ ہماری سیاست کے اندر ٹاپ موسٹ لیول کے اوپر یہ چیزیں, یہ لوگ ملوث ہیں اور کسی کو کوئی احساس نہیں ہوا اس وقت کہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں ندیم, میں یہ کہتا ہوں بریگیڈیئر حارث لڑائی آپ سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے کریں, ایتھکس اپنے پالیٹکس کے ہیں اس کو قائم رکھیں, جو ایک رسپیکٹ ہے پولیٹیشین کی امانگس دیم سیلز وہ ضرور رکھیں. آپ نے ایلیگیشن کاؤنٹر ایلیگیشن لگانے ود ان دا نارمز آپ ضرور لگائیے.
آپ یہ ضرور کہیں کہ سو اینڈ سو ہیز کرپٹ لوٹڈ منی، وائی ٹو بی اسپیسیفک، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں نام بھی نہ لیں، سو اینڈ سو نے کی ہیں اور اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، بالکل ایگریڈ. بٹ آنیسٹلی آئی فیل کہ چور ڈاکو بھی ہمیں نہیں کہنا چاہیے، اور آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. کہیں جی کرپشن کی ہے، کیس بن گیا ہے، کیس عدالت میں چلا گیا، لیٹ دا کیس بی ڈیسائیڈڈ بائی دا کورٹ آف لا. یہ ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی ایک رولز آف گیم فکس کر لینے چاہیے. آپ چاہے پارلیمنٹ میں قانون ایکٹ کروا لیں کہ کوئی بھی آڈیو ویڈیو کسی پولیٹیشین کی اگر آتی ہے ڈسٹرائے ہوگی، یہ ہوگی، پبلک نہیں ہوگی، اگر کرے گا اس کے خلاف کیا کارروائی ہوگی. لیٹس میک اٹ سم رولز. آپ اچھی پالیٹکس کریں. عوام نے کیوں اپنے نمائندے چنتے ہیں؟ عوام ان کو کیوں لے کر آتے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل حل کریں گے، ہمارے لیے قانون سازی کریں گے، ہمارے لیے صحت، تعلیم، فلاں کے جو نئے اچھے قانون ہیں ڈیولپمنٹ کے لے کر آئیں گے. اور اس کے بعد ان کو ہوگا. اب آپ دیکھیں پارلیمنٹ کیا ہے. عمران خان صاحب نے 125-30 لوگوں کو نکال لیا، عوام نے ان کو چنا تھا، وہ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ کو میک اٹ مور افیکٹو، جو کہ آنیسٹلی آئی فیل کہ عمران صاحب کے وقت میں انہوں نے اسمبلی کو اہمیت کم دی ہے. اس کو دینی چاہیے. یہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. جیسے بھی عارف صاحب سے بھی پوچھ لیں، بالکل اینڈ پہ آ رہا ہے پروگرام، جلدی سے اس کا جواب لے لیں. عارف صاحب، فارمر چیئرمین نیب کی ویڈیو، جج ارشد ملک کی ویڈیو، یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے. ابھی عمران خان دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ویڈیو ان کی بھی تیار کی جا رہی ہے. کیوں نہیں اس کے اوپر کورٹس بیٹھ کے کچھ کر لیتے ہیں؟ کیوں نہیں اس کے اوپر پارلیمنٹ بیٹھ کے قانون سازی کر لیتی؟ اس کی اوتھینٹسٹی جانیں، قصورواروں کو ڈھونڈیں، اس کو سزا دیں. ملک صاحب، بہت عرصے سے پالیٹکس جو ہے وہ نان ایشوز پہ ہو رہی ہے، یعنی وہ چیزیں جو عام آدمی کی زندگی کو متاثر نہیں کرتی اس پہ بہت زیادہ سیاست ہو رہی ہے. بدقسمتی سے کسی کے پاس کوئی ایجنڈا، کوئی ایسا منشور، کوئی ایسی بات اور کوئی ایسی پلاننگ جس سے پاکستان کے حالات درست ہوں وہ نہیں ہے. دوسری انتہائی اہم بات میں بڑی جلدی سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم اکثر کہہ دیتے ہیں نا جی عدالتیں کچھ کریں، عدالتوں کو کرنا، اب بات یہ ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، انہوں نے قانون بنانا ہے، انہوں نے FIA کو مین کرنا ہے، انہوں نے وہاں لوگوں کو بھرتی کرنا ہے، اینٹی کرپشن میں لوگ رکھنے ہیں، پراسیکیوٹر رکھنے ہیں، انویسٹیگیٹر رکھتے ہیں. جب عدالت میں معاملہ جاتا ہے تو عدالت تو ہماری جو ہے وہ ٹیکنیکلٹیز پہ کیسز کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں. یہاں وہ سبسٹینشل جسٹس نہیں ہے، سبسٹینٹیو یعنی جو سسٹم ہے تو، اور پھر ایڈورسیریل ہے، انکوزیٹوریل نہیں ہے. یعنی مطلب ہے کہ آپ نے گواہ پیش کر دیے، اور کیس اپنا ثابت کر دیا، چاہے کوئی جھوٹا ہے یا سچا ہے، وہ اس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا. اب آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اور ہم ان کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتے، وہ خود رہ رہے ہیں اس میں نواز شریف صاحب، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی ثابت کریں جی یہ ان کی ہے. تو اسی طرح معاملات یہ جو FIA ہے، جو اس کا کام تھا، یہ ساری چیزیں بیسیکلی اس طرح کی ویڈیو آڈیوز ریکارڈ ہونا، لیک ہونا، یہ FIA کے دائرہ اختیار میں چیز ہے. پھر سائبر کرائم آپ نے بنایا ہے، سائبر کرائم کے پاس حالت یہ ہے کہ 2-3 سال سے یقین جانے مجھے ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ بطور پریزیڈنٹ بار میں نے 2-3 شکایتیں کی تھی، آج تک اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا، نہ وہ کچھ کرتے ہیں. اور اس سارے معاملے میں سیاستدان جو کہ وزراء بھی ہوتے ہیں، جو وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں، وہ کبھی انہوں نے اس پہ دلچسپی نہیں لی کہ بھئی آپ ان اداروں کو تو ایک لائن میں سر کچھ کہہ سکتے ہیں. رانجھا صاحب ٹائم ختم ہو گیا. رانجھا صاحب ایک لائن میں کچھ کہہ سکتے ہیں. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہے یہ ویڈیوز والا جو سلسلہ ہے، اس کے اوپر بالکل ہمیں ایتھکس، ہمیں سیاستدانوں کی موریلٹی کو مینٹین کرنا چاہیے اور ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، آئین اور قانون کی جو لمیٹیشنز ہیں اس کے بیچ میں رہتے ہوئے، چاہے وہ عدالتیں ہیں، چاہے وہ ایگزیکٹو ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے. ایک پارلیمنٹ کے اوپر سارا وزن نہ ڈالا جائے. وکیلوں کی جہاں تک آتا ہے، میں خود وکیل ہوں، وکیلوں کو بھی تاریخیں نہیں لینی چاہیے، کیسز کی تاریخوں پہ جا کے بحث کرنی چاہیے. ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کو بھی بہتر ہونا چاہیے. ریفارمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان میں، ہر سیکٹر کے بیچ میں. انشاءاللہ تعالی ہم توقع کرتے ہیں کہ ہم بہت جلد اس کے اوپر بھی آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز لے کے آئیں گے. رانجھا صاحب، عارف چودھری صاحب، بریگیڈیئر حارث نواز، بہت شکریہ آپ سب کا. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.